السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پھر سے میں آپ حضرات کی خدمت میں قاری محمد حنیف صاحب کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ اس بیان کو ایک بار توجہ سے سنیے، انشاءاللہ آپ کے ایمان میں بھی، عمل میں بھی اور علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں بھی سنتا ہوں اور آپ بھی سنیں۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کی یہاں شادی ہے، پہلی رات ہے، پہلا دن ہے، گھر میں فاقہ ہے، دوسرے دن بھی فاقہ، تیسرے دن بھی فاقہ۔ حضرت نے فرمایا اپنے گھر چلی جا، میرے یہاں فاقوں کا ڈیرا ہے، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں۔ وہ اللہ والی کہنے لگی میں نے کب شکوہ کیا، میں نے کب گلا کیا، میں نے کب تمہاری شکایت کی ہے؟ میں اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں۔ مجھے شیخ التفسیر مل گیا، مجھے ولی مل گیا، مجھے وقت کا کتب مل گیا، مجھے ابدال مل گیا، مجھے شیخ الحدیث مل گیا، مجھے حاجی مل گیا، مجھے نمازی مل گیا۔ مجھے کب شکایت ہے؟ او لاہوری، آئندہ یہ بات نہ کہنا یہ قدم میرے باہر نہیں جائیں گے، میرا جنازہ باہر جا سکتا ہے، میرے قدم نہیں جائیں گے۔ ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائی، ساری زندگی میں مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ نے بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ ہم تو اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے نہیں کہتے، رات دن جو ہمیں کھانا پکا کر دیتی ہیں، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم ان کو نہیں کہتے۔ اور اگر تم زیادہ کرو گے، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاؤ گے اور گھر والوں سے پوچھو گے نماز پڑھی کہ نہیں، 2-4 دن ایسا کر کے دیکھو، تیسرے دن آواز آئے گی تیرا بستر او پرلی بیٹھک میں ہے۔ نگاہ کیا مرنا ہے؟ عشاء کے بعد نیند آئی ہوتی، آگے کہتا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ یہ اللہ والے لوگ جو ہیں، پیر عبد الہادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک 12,000 درود شریف روز مرہ کا پڑھا۔ کوئی یوں ہی تو نہیں بن جاتے یہ۔ لیکن تمام لوگ بتاتے ہیں، مفتی صاحب بھی بتاتی تھی کہ جیسی مجمع میں وہ رومال آیا، ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی۔ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خس عطر کی خوشبو ہے، ہینا کی ہے، گلاب کی ہے، چمیلی کی ہے، دربار کی ہے، زعفران کا عطر ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، کیا چیز ہے، خوشبو نرالی ہے۔ اور جو طالب علم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں، آخری دن تھا، ختم قرآن مجید تھا، ان طالب علموں نے مجھے بتایا کہ اتنی تیز خوشبو دماغ پرور، روح پرور کبھی نہیں سونگی۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور سے پوچھا کہ حضرت رومال تو ہم نے اس قسم کے بہت دیکھے، رومال تو اس قسم کے ہم نے بہت دیکھے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی ہے اس میں؟ رومال تو عام دنیا لیے پھرتی ہے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگا دی اس میں؟ اتنی بہترین خوشبو ہے، روح پرور خوشبو ہے، من بھاتی خوشبو ہے، اور ساری مسجد اندر سے باہر سے برآمدہ جتنا بڑا مجمع ہے سارے کا سارا معطر ہے۔ یہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ تو مولانا عبید اللہ انور نے رو دیا اور فرمانے لگے کہ ابا جان کو جب آخری وقت میں تختے پر غسل دیا تھا، اس رومال سے میں نے حضرت لاہوری کی داڑھی کا پانی خشک کیا تھا، 17 سال گزر گئے، اس دن سے لے کر آج تک اس رومال سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ 17 سال کے بعد بھی کپڑے سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ کئی لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ قاری حنیف تو ولیوں کو نہیں مانتا، لو دیکھو میں تو ولیوں کی داڑھی کے اندر سے اتنی خوشبو مانتا ہوں کہ جو دنیا میں نہیں ملتی۔
پر ولی ہونا ننگا تو نہ ہونا ہے؟ ولی ہو، اللہ والا ہو، سرکار مدینہ کا غلام ہو، قرآن کا خدمت گزار ہو، ساری عمر قرآن کے قرآن ہاتھ میں لے کر اور قرآن کریم پہ عمل کرتے ہوئے گزارتے. لاہوری اتنا بڑا ولی تھا. ملک امیر محمد خان گورنر پنجاب حضرت لاہوری کی خدمت میں آیا. سمجھدار آدمی تھا. یہ پچھلے لوگ پھر بھی اللہ والوں کی قدر کیا کرتے تھے، اب جیسا گپلا تو کبھی بھی نہیں بچا. حضرت لاہوری سے عرض کیا نواب گورنر پنجاب نے کہ میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے، میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے. تو فرمایا کچھ شرطیں ہیں میری، میرے جیسا ہوتا تو اسی وقت اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ، گورنر صاحب کی بچی کا نکاح میں پڑھاؤں، سارے پاکستان میں چرچا ہوگا، اخبار میں فوٹو آئے گا، ہزاروں نکاح لوگ مجھ سے اور پڑھوائیں گے، آمدنی کا ذریعہ بنے گا. سبحان اللہ. لگ جاتا پیچھے میرے جیسا ملا ہوتا تو. گورنر صاحب کا پونجڑا پکڑ کے پچھل پکڑ کے پیچھے پیچھے لگ جاتا، مگر وہ لاہوری تھا، دنیا پہ تھوکتا نہ تھا. کہا گورنر صاحب 3-4 شرطیں ہیں میری. پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمہارا وہ جو آئلی قوانین کا فارم ہے میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ٹیڈی نہیں لوں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس مجمع میں عورت نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا. سبحان اللہ. جس کے دل میں قدر ہوتی ہے وہ ساری شرطیں ماننا کرتا ہے. کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، 10 شرطیں اور بتاؤ، ساری مانوں گا، لیکن نکاح آپ سے پڑھوانا ہے، نکاح آپ سے پڑھوانا ہے. آج کل نکاحوں کا بھی کیا معاملہ ہے. میں بیری والی میں خطیب تھا، اس محلے میں ایک شادی ہوئی تو نکاح کے لیے مجھے بلایا. برات آئی تھی لاہور سے، سارے یہ پتلونوں والے تھے، کھینچے کھچائے، جیسے گھوڑے کا ساتھ نہیں کھینچا رہتا ٹانگے والے گھوڑے کا، بالکل کسا ہوا ساتھ. اب کھڑے سارے، مجھے بیچ میں کھڑا کر لیے. انہوں نے کہا ہاں جی پڑھو نکاح. میں نے کھڑے کہ ہاں اور کیا. میں نے کہا یارو ایسا نکاح سیکھا ہی نہیں جو کھڑے کھڑے پڑھا دوں. میں نے کہا یاد رکھو اگر میں نے کھڑے کھڑے نکاح پڑھا دیا نا، یہ دلہا اور دلہن ساری عمر بھاگتے ہی پھریں گے، ٹھہرنے کے نہیں. میں نے کہا میری جگہ تو بناؤ بیٹھنے کی. کہنے لگا جی تنگی تھی اس لیے کھڑے ہونے کا انتظام کر دیا کہ کھانا بھی کھڑے ہو کے کھایا ہے، نکاح بھی کھڑے کھڑے ہو جائے. بولا کہ میں تو ڈرتا ہوں تم سارے کام کھڑے کھڑے نہ کر شروع کر دینا، پھر تو کام چلے گا ہی نہیں، کوئی اعتبار نہیں تمہارا. آخر بڑی مشکل سے میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی. کہنے لگا کہ دلہا تو کھڑا رہا. ارے میں نے کہا نکاح تو اسی کا ہے نا، یہ نکاح ہی میں کھڑا ہوا پڑھا دوں گا، کھڑا ہوا نکاح پڑھا دوں گا. پھر اور بڑی مشکل سے یوں پیر پھیلا کر، جیسے کتا نہیں بیٹھتا اس نے یوں پیر پھیلائے، پیچھے سے پڑاک کر کے پتلون پھٹ گئی. اس پر بڑے راضی ہوتے ہیں، اس لباس پر بڑے خوش ہوتے ہیں. بابو جی ہیں نرالے طریقے، نرالے طور، انگریز بے ایمان کی نقل کر کے خوش ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا نا آپ نے لوگ، دیکھو یہاں جیبیں لگتی ہیں، یہاں جیبیں لگتی ہیں، اور یہ کئی یہاں پیچھے جیب لگائے پھرتے ہیں. پلیٹ فارموں پہ، قلعے پہ کبھی کبھی جاؤ گے نا سردی کے موسم میں، یوں پیچھے سے نکال کر کھاتے دیکھو گے آپ، یوں چلگو سے چاپ رہے ہیں، یوں نکال کے یوں پیچھے سے. دیکھنے والے کو نفرت آتی ہے کہ جیب کہاں لگائی ہے، یہاں کوئی خاص دربار ہے. نوٹ بھی یہیں سے نکال کے دیتے ہیں. پچھلے دنوں میں پشاور جانے لگا تو وہ ٹکٹ اوکے کہتے ہیں، ٹکٹ اوکے کراتے ہیں نا، تو چانس کے لیے ایک بابو جی کھڑے تھے. اس نے کہا تھا جی پیسے نکال لو آپ کو ٹکٹ. میں بالکل ملا ہوا کھڑا تھا نا، وہ یوں جھکا. میں نے کہا شاید کوئی نیچے کاغذ گر گیا. میں کھڑا تھا اس کے دائیں طرف، نیچے جھک کر یوں پیچھے کو ہاتھ کیا. میں نے کہا لو بدبخت پیچھے سے نکال لے گا پیسے. یہ کیا تہذیب. تو گورنر پنجاب نے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، ہم سب گناہگار ہیں. بہرحال
जब तक मलक अमीर गवर्नर पंजाब का रहा, गवर्नर हाउस में औरत कदम न रख सकी, औरत जात कदम न रख सकी। और जब ये अलल्ले तड़ल्ले आए, फिर ये औरत के बगैर लैट्रीन में भी ना गए। मैं अर्ज कर रहा था, बात किसी और तरफ चली गई कि हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे वक्त में भी वो बादशाहों के सामने, वो गवर्नरों के सामने, वो तालिब इल्म और फकीरों के सामने यकसा वली थे, बदला नहीं करते थे। चुनाचे वही शर्तें पूरी हुई और हजरत ने जाके निकाह पढ़ा दिया। तो मौलाना उबैदुल्लाह अनवर फरमाते थे कि अब्बाजान को जब गुस्ल दिया गया तो आखिरी वक्त में मैंने इस रुमाल से दाढ़ी साफ की थी, 17 साल गुजर गए, हमें आज तक इतर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। और कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आई। लोगों ने कहा किसी मुरीद ने सेंट फेंक दिया होगा। लेबोरेटरी वालों को मिट्टी दी गई, उन्होंने रिसर्च की, तहकीक की, तफ्तीश की और रिपोर्ट ये दी, ये वो खुशबू है जिसका दुनिया में वजूद ही नहीं। इसलिए मैंने ये आयतें आपके सामने रखी कि कितना रब्बाना रब्बाना आदमी करता है, मगर उस वक्त के रब्बाना से कुछ नहीं बनेगा। अब की या रब्बी से बहुत कुछ बन सकता है। वक्त है मांग ले, वक्त है कमाई कर ले, वक्त है इन रातों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है इन दिनों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है दौलत कमा ले, कब्र बना ले, हशर बना ले, कयामत के दिन का साया तैयार कर ले, कब्र के लिए बिछौना और बिस्तर बना ले, रोशनी और लालटेन का इंतजाम कर ले। अब वक्त है मौत के वक्त की प्यास के लिए आब जमजम तैयार कर ले। तमाम चीजों का वक्त आज है। और अगर इस सारी जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर दिया कि साहब हम तो यूं कह डालेंगे कि मेरी बदनसीबी ने मुझे मार दिया था और ये बस गुमराही हो जो गई जी, तो इससे काम नहीं चलता। परवरदिगार आलम मुझे और आपको कुरान करीम समझने की, समझाने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम कुरान करीम के नजदीक नहीं आएंगे, याद रखो कोई कौम कामयाब नहीं हो। और अपनी औलाद को समझाओ। 2-4 आयतों का लिखे पड़े हजरात तर्जुमा देख लिया करो, कम से कम पता तो चल जाए कि खुदा के कलाम में है क्या, हुक्म क्या है, खुदा हमें कहना क्या चाहता है। धमकी का ही पता चलेगा, उसकी रहीमी का ही पता चलेगा, उसकी करीमी का पता चलेगा, जन्नत और दोज़ख के वाक़यात और उनके मुज़य्यन होने का और दोज़ख के अंदर शदीद तरीन अज़ाब होने का पता चलेगा। खुदा की कसम, सहाबा इकराम के वाक़यात अगर आपके सामने लाऊं तो आप हैरान होंगे कि इंसान होकर पेट भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, गर्मी सर्दी भी लगती थी। ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम है। ज़ातुर रिक़ा, ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम रखा गया। इसका उर्दू तर्जुमा है चीथड़ों वाला जंग, ठिगड़ियों वाला जंग, टल्लियों वाला जंग। इतनी गुर्बत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के पास, न जूती है न कपड़ा है। या खुदा की कसम पत्थर पे पांव रखते थे। सहाबा कहते हैं यूं मालूम होता था कि हमने आग के अंगारे पे पैर रख दिया। अपने पैरों को चीथड़े और कपड़े लपेट के सहाबा किराम चले। किसी जंग में सहाबा किराम ने अपने पेट पे पत्थर बांध बांध कर गुजारे किए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक जंग में कम से कम 15 दिन तक रोटी की शक्ल नहीं देखनी नसीब हुई। कमाई तो इन लोगों ने की है, मैं और आप क्या कमाई करके ले जाएंगे? इसी को तो कहता है कि तन में राशा पड़ गया, पीरी से गर्दन झुक गई। तन में राशा पड़ गया, पीरी से गर्दन झुक गई। अब तो झुक गए सरकस खुदा के सामने है। बुढ़ेपा आ गया,
جو جا کے نہ آئے وہ ہے جوانی، اور جو آ کے نہ جائے وہ ہے بڑھیپا۔ جوانی چلی گئی مڑ کے نہیں آئے گی، بڑھیپا آ گیا اب تو جائے گا، بڑھیپا نہیں جاتا، بڑھیپا نہیں جائے گا، تو جائے گا۔ قبر آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا، نہ بچپن آئے گا، نہ جوانی آئے گی، نہ شباب آئے گا، نہ وہ حسن و جمال آئے گا، نہ وہ خیالات آئیں گے، اب تو قبر آئے گی، قبر۔ اور یہ وہی قبر ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا قبر پر اپنی اور میری، تو یہ لاکھوں چاروں طرف ملتان کے چاروں طرف لاکھوں تم سے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے منصب کے مالک پڑے ہیں، بڑی بڑی حسینہ، بڑی بڑی خوبصورت بیگمات پڑی ہیں، جاؤ آواز لگاؤ، پوچھ کے دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ وقت کمائی کا ہے، کمائی کیجیے۔ جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرو۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ایک جمعرات کو 700 مرتبہ درود شریف پڑھا، 1000 مرتبہ پڑھے بغیر سویا نہیں کرتا تھا۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا نور الدین آج 300 مرتبہ درود شریف کم کیوں پہنچا؟ کبھی تجھے بھی حضور کی زیارت ہوئی خواب میں؟ تمنا ہی نہیں، شوق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، پروگرام ہی نہیں۔ شکل یہ ہے آج ہمارے بنر بگڑنے کی کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین کی دولت جو ہونی چاہیے وہ نہیں۔ اگر یقین آ جائے موت پر اور یقین آ جائے قبر پر، یعنی مرتے ہوئے دیکھ ہزاروں کو کندھے پہ اٹھا کر پہنچا دیا اور اپنی موت کا آج بھی یقین نہیں۔ باپ کو پہنچایا، اماں کو پہنچایا، ساس سسر کو پہنچا دیا، ہزاروں رشتے داروں کو پہنچا دیا، اور پھر بھی اپنے اوپر یقین نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو۔ جو مرد عورت قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، یاد رکھو جس نے پڑھا ہے اور پڑھ کر تلاوت نہیں کرتا، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور قرآن کریم اس کے لیے شکایت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں عورت یا مرد اور وہ پڑھتے نہیں، تو پچھلی رات قرآن کریم ان کے لیے بد دعا کرتا ہے، یا اللہ انہوں نے مجھے قید کیا، تو اس کو جہنم کا قیدی بنا دے۔ استغفار کیا کریں آپ، ساری مشکلوں کا حل ہے، پریشانیوں کا حل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔